السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ انتہائی پرامن اور خوبصورت مناظر فرینکفرٹ جرمنی سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج غالباً 13 اکتوبر 2025 ہے، سوموار کا دن ہے، اور دوپہر کے وقت یہاں بڑی خاموشی ہے۔ فضا میں کسی قسم کی گولیاں چلنے کی آواز یا دھماکوں کی آواز نہیں آ رہی۔ جرمنی ہے، یہاں پہ لوگوں کو دوسروں کے مذہب یا عقائد کے ساتھ کوئی سروکار نہیں۔ اپنے اپنے کام میں ہر کوئی مصروف ہے، اپنے اپنے کام سے اس نے غرض رکھی ہوئی ہے، اور اس کو کوئی یہ پرابلم نہیں ہے کہ دوسرا بندہ کون سے عقیدے کا ہے، اس کا کیا اعتقاد ہے، کہ وہ نبیوں کے متعلق یا اللہ تعالیٰ کے متعلق یا دوسری جو دنیاوی سوچیں ہوتی ہیں وہ کیا رکھتا ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے کام سے غرض رکھے ہوئے۔ لیکن ہمارا دیس پاکستان، جہاں ہم پیدا ہوئے بڑے ہوئے، وہاں ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کے متعلق اس ٹو میں لگا رہتا ہے کہ اس کا کیا عقیدہ ہے، یہ کس طرح سے عبادت کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پرامن تعلیم ہے اس کو یہ کس طرح سے اپنے اوپر لاگو کرتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت العالمین تھے، انہوں نے تو سبق سکھایا تھا امن کا، لیکن وہ جو لوگ وہاں پاکستان میں بس رہے ہیں ان کی تربیت یا ان کی بود و باش اس طرح ہوئی ہے کہ وہ دوسروں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نیکی کا درس دیتے ہیں، قرآن پاک کے ترجمے کرتے ہیں، اسکولوں کالجوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے دنیا میں ایک نام بناتے ہیں، نہ صرف اپنا بلکہ اپنے دیس کا، ان کو بہت زیادہ رنج ہے، اس سے وہ ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں اور اس کھوج میں رہتے ہیں کہ کس طرح ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ کہانی بہت لمبی ہے۔ اب پچھلے کچھ دنوں سے آپ جانتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل میں ایک معاہدہ ہو گیا، اور جو فلسطینی لوگ ہیں وہ اس کو جشن کی صورت میں منا رہے ہیں کہ ہماری جو ہمارے بچے، بوڑھے، بزرگ اسرائیلی فوجوں یا ان کی جو آرمی یا ان کے میزائل کے ہاتھ مارے تھے، اب وہ سلسلہ بند ہو گیا۔ لیکن یہ والا معاہدہ ہمارے ملک میں ان لوگوں کو پسند نہیں آیا جو شدت پسند ہیں، جو ہر وقت اس کھوج میں رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تماشا لگا رہے، حکومت جو اس میں الجھی رہے اور ہماری جیب جو ہے وہ بھری جاتی رہے۔ انہوں نے اس معاہدے کے سننے کے فوراً بعد ایک اعلان کیا کہ ہم فلسطین کی حمایت میں ایک جلوس نکالنا چاہ رہے ہیں، احتجاج کرنا چاہ رہے ہیں اسلام آباد میں۔ اب یہ چیز جو ہے یہ بالکل عقل کے خلاف ہے کہ ایک معاہدہ ہو گیا ہے فلسطین کا، اور لوگ ادھر سکون میں خوشیاں منا رہے ہیں، اور ہمارے دیس میں وہ لوگ جو امن کے دشمن ہیں وہ وہاں جا کے اسلام آباد میں جہاں ایمبیسیاں ہیں دوسرے ممالک کی، وہاں جا کے وہ کیا شو کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم اس ملک میں اسلام کے ٹھیکیدار ہیں اور ہم نے میں تمہیں تمہاری ماں کے دودھ کا واسطہ دیتا ہوں، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، میں تمہیں تمہاری ماں کا دودھ کا واسطہ دیتا ہوں، وہ ان پتی دھاروں کا واسطہ دیتا ہوں، واپس چلے جاؤ، گولی بند کر دو، واپس چلے جاؤ، اللہ تمہیں بڑی عزتیں دے گا، اللہ تمہیں۔ لے جی، آپ نے سن لیا، رضوی صاحب جو ہیں وہ انتظامیہ کے آگے یہ فریاد کر رہے ہیں کہ گولیاں نہ چلائیں، کیونکہ ہم نے جو کام کرنا تھا، جو اب کیا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ تھی پتہ نہیں۔ اب یہ سنیں، یہ ٹی وی ایک یوٹیوبر ہیں، انہوں نے اس کا تجزیہ دیکھا۔ شیخ پورا پہنچ گیا ہے، اور اس مسلح جتھے کے جو ارکان ہیں انہوں نے کیلدار ڈنڈے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، اور نعرہ کیا لگا رہے ہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ کس بات کی لبیک کر رہے ہیں۔
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست کے خلاف اس طرح سے اقدامات کرنے کا حکم دیا کہ آپ لبیک کر رہے ہیں؟ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوام کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کا درس دیا ہے جو آپ لبیک کہہ رہے ہیں؟ کیا نبی کریم رؤوف الرحیم نے یہ درس دیا ہے کہ آپ اپنے ملک کی، اپنے سرزمین کی جو املاک ہیں اور سرکاری جو املاک ہیں ان کو آپ نقصان پہنچائیں؟ کیا اس چیز کا درس دیا ہے کہ آپ لبیک کہہ رہے ہیں؟ کیا نبی کریم رؤوف الرحیم نے اس بات کا درس دیا ہے کہ جو بے گناہ اور نہتہ بندہ آپ کو مل رہا ہے، چاہے وہ میڈیا پرسن ہے، چاہے وہ کوئی پولیس اہلکار ہے جس کے ہاتھ میں کوئی ویپن نہیں ہے اور وہ آپ کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، تو آپ اس کو تشدد کا نشانہ بنا دیں، اپنے ریاستی اداروں کو جو ہے وہ آپ توڑ پھوڑ کریں؟ کیا اس بات کا نبی کریم رؤوف الرحیم نے آپ کو درس دیا ہے کہ آپ لبیک کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم جی فرینکفرٹ کے جو نظارے ہیں آج 13 اکتوبر 2025 کے ایک طرف سے آپ نے دیکھے، اور اب آپ کو تھوڑا دوسری طرف بھی لے چلتے ہیں۔ بڑا ہی خوبصورت منظر ہے، جو درخت ہیں بڑے بڑے، ان میں جو پتوں کے رنگ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے حسین کر دیے ہیں جیسے جیسے موسم چینج ہو رہا ہے۔ اب آگے یہ جو گفتگو آپ سن رہے ہیں، یہ اس کے اندر بڑی اچھی باتیں کی گئی ہیں کہ یہ جو لبیک والے، میں جس کو کہتا ہوں کہ گالی گلوچ پارٹی، انہوں نے جو ڈیمانڈز کی ہے، یہ جو لبیک یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، یہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ کہہ کے ساتھ یہ جو دوست ہیں، یہ اس کا کیا نام ہے، نیوز لینز، اس کے اوپر ان کا یہ جو موقف سامنے آیا ہے اور بڑے اچھے انداز میں۔ لیکن ایک چیز حیران کن جو سب سے زیادہ حقیقت پہ مبنی ہے، جو نظر بھی آ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بننے والی ہے، اس کے اوپر انہوں نے روشنی نہیں ڈالی کہ یہ اللہ کے گھر توڑنے والے، قبرستانوں کے کتبے توڑنے والے اور قرآن پاک کی توہین کرنے والے، پھر نمازیوں کو روکنے والے مسجد جانے سے، ان کو جیلوں میں پکوانے والے، رستے میں قتل کرنے والے، اعلیٰ دماغ جو پاکستان کے کام آنے والے، ان کو اسکولوں سے نکلوانے والے، کالجوں میں پڑھنے والے، پڑھانے والے سب، اور مارکیٹوں کے اندر سٹیکر لگوانے والے، صرف مذہبی منافرت اور عقائد کی اختلاف پہ۔ اور یہ جو دوست ہیں جنہوں نے بیان کیا، اس کے اندر انہوں نے اس کا ذکر بالکل نہیں کیا، اور ہم احمدی لوگ اس بات پہ بالکل خوش نہیں ہیں کہ ان کو مار پڑ رہی ہے، ان کو پولیس ان کو روک رہی ہے۔ کوئی بھی انسان جو قتل ہوتا ہے وہ کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کوئی نہ کوئی رشتے میں ضرور ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی لاٹھی، بے آواز لاٹھی چلتی ہے، تو پھر بعض کیے ہوئے ظلم جو ہیں وہ کسی اور رنگ میں دھلنے شروع ہوتے ہیں، ان ظلم کا بدلہ ملنا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ جو دوست جنہوں نے ایک بڑی اچھی باتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے، وہ میں سنوا کے اس کو پھر کمپلیٹ کرتا ہوں۔ گھس کر اپنے تھانوں کو آگ لگا رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، آپ عام شہریوں کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ ہی کے پلیٹ فارمز کے اوپر بہت ساری ویڈیوز اور سوشل میڈیا کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے عام شہریوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑے ہوئے ہیں، آپ نے جناب شیشے توڑے ہوئے ہیں، پولیس کی گاڑیوں کو آپ نے آگ لگا دی ہے، آپ نے ان بے گناہ پولیس والوں کے اوپر اس طرح سے تشدد کیا ہے اور ان کو ہسپتالوں میں پہنچا دیا ہے۔ اور ابھی سے کچھ دیر پہلے میں ایک اور ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا کہ سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ اپنے اسٹیٹ سے یہ سوال کر رہے تھے انتظامیہ سے کہ آپ ہم پر گولی کیوں چلا رہے ہیں، آپ کس کے کہنے پر گولی چلا رہے ہیں، اور آپ نے کیوں ہمیں مارا ہے، کیوں ہمیں شہید کیا ہے۔ تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے اگر کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں یا مرے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سعد رضوی صاحب، آپ یہ سوال کا جواب دیجئے کہ آپ کے اس اسٹیج کے اوپر نکلنے کا مقصد کیا تھا؟ فلسطین کے حق میں آپ نکلے ہیں۔ فلسطین میں اس وقت جشن منایا جا رہا ہے، غزہ میں اس وقت جشن منا رہے ہیں۔ سب سے جس نے ریزسٹ کیا، حماس،
وہ اس وقت جشن منا رہی ہے، اور آپ ہیں کہ ملک میں آپ نے افراتفری کا سماں پیدا کر دیا ہے، آپ نے ملک میں توڑ پھوڑ کا سماں پیدا کر دیا ہے، ماحول بنا دیا ہے۔ افسوس، صد افسوس۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح کا رویہ آپ کے کارکنان نے اور آپ نے اپنایا ہوا ہے، ایسی حالت میں کیا پولیس والے اور کیا ضلعی انتظامیہ آپ کے گلے میں ہار ڈالیں، آپ کے اوپر پھولوں کی پتیاں نشاور کریں، یا آپ کے لیے جناب وہ بہاروں پھول برساؤ والا موسم ماحول بنائیں، گولی نہ چلائیں، تو پھر آپ کے اوپر کیا کریں؟ کیونکہ آپ نے پورے سسٹم کو سٹک کر کے رکھ دیا ہے، آپ نے پورے نظام کو آپ نے لگا کر رکھ دیا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ روزمرہ زندگی کس طرح سے لوگوں کی سفر ہو رہی ہے، اور آپ یہ نعرے لگاتے ہوئے ان سینٹیمنٹ کے ساتھ، آپ معصوم لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے اور ان کے جذبات کو بھڑکا کر اس مقدس نعرے کے اوپر آپ ان کے جذبات کو بھڑکا کر آپ اس طرح کے اپنے مقاصد حاصل کر رہے ہیں۔ اپنے وہ مقاصد تو آپ واضح کیجئے نا کہ آپ کے مقاصد کیا ہیں، آپ کن کے کہنے کے اوپر نکلے ہیں، آپ ہمیں واضح، آپ نے سوال کیا نا انتظامیہ سے اور پولیس والوں سے کہ پولیس بتائے کہ کن کے کہنے پر آپ کے اوپر گولیاں چلائیں، تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ کن کے کہنے کے اوپر نکلے ہیں، کون سے آقاؤں کے اشارے کے اوپر آپ نکلے ہیں، اور آپ کن مقاصد کو لے کر نکلے ہیں، آپ بھی اس سوال کا جواب دیجیے۔